السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. اللهم صل على ولقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها، ولي 70 منقبة لم يشركه فيها أحد منهم. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد. مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے آپ حضرات کی یہاں حاضری دینا، بندہ ناچیز کا چند کلمات اور ذکر اہل بیت اطہار کرنا، اور مجھ سے پہلے ان عزیزوں نے مرثیہ نوحہ اور ذکر اہل بیت پڑھا ہے، ان کی اس حاضری کو قبول کرنے کے لیے ایک دفعہ بلندتر صلوات. اللہم صل علی. دعا ہے خالق کائنات کریم کربلا سید الشہداء کے صدقہ آپ حضرات کا یہاں حاضر ہونا، ہمارا یہاں پڑھنا، معاونین اور خدمت گزاران کا اس عشرہ محرم الحرام میں تعاون فرمانا، خالق کائنات کریم کربلا سید الشہداء کے صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سید الشہداء کے وسیلہ سے اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں، لغزشوں، خطاؤں سے مغفرت فرمائے، اور آپ کو سوائے غم اہل بیت اطہار کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے،
اور دعا ہے خالق کائنات پرآشوب دور میں آپ حضرات کی اور تمام مومنین و مومنات کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں دعا ہے خالق کائنات ان مجالس کے صدقہ میں ہمارے ہادی برحق فرزند زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے اور ہماری آنکھوں کو حضرت کے ظہور سے منور فرمائے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی ابتدا کے لیے ایک دفعہ مل کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد میرے محترم سامعین، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، موالیان حیدر کرار، سلسلہ کلام اس حدیث مبارک کے ضمن میں تھا جس میں امیر کائنات نے اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام اہل تاریخ یہ جانتے ہیں کہ اصحاب نبی میں سے کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جسے کوئی منقبت عطا ہوئی ہو مگر یہ کہ میں علی اس میں شریک ہوں، لیکن مجھے ایسی 70 فضیلتیں عطا کی گئیں جن میں کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ انہی مناقب اور فضائل کے حوالہ سے سلسلہ جاری تھا۔ آج کی جو فضیلت ان 70 فضیلتوں میں سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ محمد ارشاد فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب، رسول اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں۔ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کا آخری وقت تھا، آخری لمحات تھے، انہوں نے میں علی کو بلایا، میں علی ان کے پاس گیا، رسول اکرم نے میری اور اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لی۔ کبھی اس چادر اور اس کسا کے نیچے پنجتن آتے ہیں اور کبھی اس چادر اور کسا کے نیچے یا محمد ہیں اور یا ان کا خلیفہ وصی علی ہیں۔ ہم دو اس چادر میں ہیں اور حضرت نے مجھے فرمایا علی اپنے کان کو میری زبان کے قریب کر۔ میں نے اپنے کانوں کو مصطفیٰ کی زبان کے قریب کیا تو حضرت نے میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں فرمائیں۔ میں کہا کرتا ہوں آخری وقت تھا، نبی اس دنیا سے ظاہری طور پہ انتقال فرما رہے تھے، یہ نبوت اور امامت کی ظاہری طور پر آخری ملاقات تھی۔ کیا راز و نیاز کی باتیں تھیں؟ اگر علی مرتضیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا اور وہ یہ بتانے والے نہ ہوتے اور یہ نہ بتاتے تو یہ راز کی بات ہم تک نہ پہنچتی۔ لیکن کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا وہ راز کی بات کیا تھی؟ وہ جو آپ نے بڑی لمبی اور طویل آپس میں گفتگو فرمائی تو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا وہ راز کی بات، اس راز کی بات میں سے ایک بات یہ ہے کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ویفتح کل باب من العلم الف باب۔ رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور ان 1000 بابوں میں سے ہر ایک باب سے آگے 1000 علم کے ابواب کے دریچے کھلتے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ وہ فضیلت ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، عزاداران سید الشہداء، جس پہ
اہل بیت اطہار کا ہر فرد اور مولا کائنات اکثر اصحاب کے مجمع میں بیٹھ کے اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ نبی کا دیا ہوا علم اور اس انداز میں کہ جو خصوصی علم عطا فرمانا یہ تب ہوتا ہے جب لینے والے کے ظرف میں صلاحیت ہو۔ تو علی اکثر فخر کر کے یہی فرمایا کرتے تھے اگر آپ میں بھی وہ صلاحیت ہوتی تو آپ کو بھی ایسے علوم عطا کیے جاتے۔ دوسری منقبت جو آج کی اس مجلس میں ذکر کرنی ہے فضیلت مولا کی، جس پہ مولا نے فرمایا میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یہ ہے فرمایا کہ رسول اکرم سے میں نے خود ان کانوں سے سنا، حضرت نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها لن يدخل المدینہ حتی یأتی من الباب۔ فرمایا کہ رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جو باقی اہم حدیثوں کی طرح تحریف کرنے والے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہی۔ توجہ ہے میری باتوں کی طرف کہ یہ ایسی حدیثیں ہیں جو تحریف سے محفوظ نہیں رہی ہیں۔ یہ حدیث بھی تحریف سے محفوظ نہیں رہی ہے، اس میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے اور معنوی تحریف بھی کی گئی ہے، یعنی اس حدیث کو اپنے لفظوں سے بھی پھیرا گیا ہے اور جو معنی مصطفیٰ بیان فرما گئے اور فرمانا چاہتے تھے اس معنی سے بھی اس حدیث کو پھیرا گیا۔ معنوی تحریف، ایک شخص ہے کہتا ہے کہ جی یہاں جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں، اور یہ جو آگے کہا ہے علی، یہ علی علو سے ہے، بلندی سے ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب کسی کے دل میں علی کا بغض اور دشمنی ہو تو وہ سیدھی سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا کر دیتے ہیں، چونکہ ان کے دل اور قلوب ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہاں علی سے مراد بلندی ہے۔ تو معنی اس حدیث کا یہ بنا کہ رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں، اس کے زعم میں رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں جس شہر کا دروازہ بلند ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بڑا کوئی معنی تھا، جیسا کہ وہ اپنے زعم میں یہ سمجھتا ہے کہ جو رسول بتانا چاہتے، یہ معنوی تعریف ہوئی، اس حدیث کو اپنے معنی سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یاروں نے جو تحریف کی ہے، کچھ یار بھی ہیں اسلام میں، یاروں نے جو تحریف کی ہے انہوں نے یہ مانا ہے کہ علی سے مراد ابو طالب کا بیٹا ہی ہے، لیکن انہوں نے اس حدیث کی لفظوں میں تحریف کی ہے۔ کیا تحریف کی ہے؟ کہا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہاں تک یہ حدیث نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا آگے بھی ہے۔ کیا کہا ان یاروں نے؟ کہتے ہیں کہ حدیث اس طرح ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها وفلان جدرانها وفلان سقفها وفلان میزابها، کہ رسول یہ فرما گئے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے اس شہر علم کا، اور فلاں اس شہر علم کی دیوار ہے، اور فلاں اس شہر علم کی چھت ہے، اور وہ فلاں اس شہر علم کا پرنالہ ہے۔ یا ایمان سے بتائیے، آپ شہروں میں رہتے ہیں، میں بھی شہر میں رہتا ہوں، آج تک کسی شہر کا پرنالہ سنا ہے کہ شہر کا بھی پرنالہ ہو؟ آج تک آپ نے سنا کہ شہر کی چھت بھی ہوتی ہے؟
بھائی مکان کی چھت ہے، کوٹھے کی چھت ہے، کسی شہر کی بھی چھت سنی ہے، یہ انہوں نے تحریف کی۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ چھتیں بنے، پرنالہ بنے، کھڑکیاں بنے، دیوار بنے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا انہوں نے بھی مانا، ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ اصل عظمت تو وہاں ہے، وہاں یہ ساری کھڑکیاں اور یہ ساری دیواریں اور ساری چھتیں اور یہ سارے پرنالے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد المدینۃ فلیأت من الباب، جو شہر علم میں آنا چاہتا ہے وہ دروازہ سے آئے، کھڑکی سے نہ آئے۔ حیدری یا علی۔ تو میرے دوستو عزیزو، اب محفل مصطفیٰ ہے، ہر ایک آتا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، عظمت اس میں ہے کہ جب شہر علم میں آنے چاہتے ہو تو مصطفیٰ نے فرمایا دروازے سے آؤ، دیواریں پھلانگ کر نہ آؤ۔ اور شریفوں کا مجمع ہے، شریفوں کے ماننے والے ہو، ہم ان شریفوں کے ماننے والے ہیں جو دروازوں سے داخلے کا درس دیتے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ حدیث جب پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائی، اس کے بعد مسجد نبوی میں ایک دفعہ رسول اکرم تشریف فرما ہے، اصحاب بھی ہیں اور علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعاً اگر انسان تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے نا، بڑے مزے کے واقعات اس میں ملتے ہیں، اور بڑا بہترین ایک سبجیکٹ ہے تاریخ اسلام۔ ایک شخص داخل ہوتا ہے مسجد نبی کے دروازے سے، رسول بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، اصحاب بھی بیٹھے ہیں۔ شخص آتا ہے، رسول کو چھوڑ کے پہلے علی کی دستبوسی کرتا ہے، رسول کو چھوڑ کے پہلے علی کی دستبوسی کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے، پھر رسول کی طرف مڑتا ہے۔ صحابہ نے اعتراض کیا، تو نے پہلے رسول کو سلام نہیں کیا، علی کو پہلے کیوں سلام کیا ہے؟ کوئی بڑا جیالہ تھا، تو اس نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا ہے میں شہر علم ہوں، مجھ تک آنے کے لیے علی کو دروازہ بناؤ۔ تو میں رسول تک آنے کے لیے پہلے علی کو سلام کیا ہے۔ عزیزو، علم ایسی چیز ہے جو انسان کے شرف اور انسان کی بلندی اور انسان کی عظمت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں کہ جن قوموں میں علم نہیں ہے یا جن افراد میں علم نہیں ہے، نہ وہ قومیں باعزت زندگی گزار سکتی ہیں، اور نہ افراد کی عزت بھی وابستہ علم کے ساتھ ہے، اور قوموں کی عزت بھی اور عظمت بھی علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ عزیزو، دوستو اور بزرگوں، علم حاصل کرنا آپ کا شیوا ہے، چونکہ مکتب تشیع، مذہب تشیع ایسا مذہب اور مکتب ہے جس کے ائمہ اور امام اس قدر عالم علم لدنی تھے، ایسے امام کسی مذہب کو بھی نہیں ملے۔ اور اس کی دلیل، واضح سی دلیل ہے، وہ یہ ہے، کوئی کائنات میں ایسا مذہب دکھائیے اور ایسا مکتب دکھائیے جن کا امام باقر العلوم ہو، علوم کو چیرنے والا۔ کوئی ایسا مکتب تو دکھائیے جن کا امام علی مرتضیٰ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ نے سلونی کا دعویٰ کیا، اور سلونی کا دعویٰ علی نے کیا بھی صحیح اور نبھایا بھی، لیکن علی کو دیکھ کے بڑے لوگوں نے چاہا کہ وہ بھی یہ سلونی کا دعویٰ کریں، لیکن یہ دعویٰ نبھا نہ پائے۔ سبت ابن جوزی بغداد کا عالم ہے، اس نے
ایک دن بیٹھ کے یہی سلونی کا اس نے کہا یہی کہنا ہی ہے، اس پہ کون سا ٹیکس لگ رہا ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں سلونی۔ اس نے بھی ایک دن سلونی کا نعرہ بلند کیا۔ محفل میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کنیز علی، کنیز زہرا، اٹھ کر ایک سوال پوچھنے کی اجازت مانگتی ہے، کہتی ہے کہ اگر مجھے اجازت ہو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کہتا ہے کہ پوچھو۔ اس خاتون نے سوال پوچھا، کہنے لگی کہ یہ بتا کہ مدینہ میں ایک شخص فوت ہوا تھا اور مدائن میں بھی ایک شخص فوت ہوا تھا، کیا وجہ ہے کہ علی نے مدینہ میں فوت ہونے والے شخص پہ جنازہ نہیں پڑھا اور مدائن میں فوت ہونے والے شخص پہ مدینہ سے جا کر جنازہ پڑھا ہے؟ اور اس نے نام تو ظاہر محفل بھری ہوئی تھی، کیسے نام لیتی؟ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مدینے میں بیٹھا علی اس فوت شدہ شخص کا جنازہ نہیں پڑھ رہا، مدائن جا کے جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا جو مدینہ میں مرا تھا وہ مومن نہیں تھا؟ یا علی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا؟ چونکہ جنازہ پڑھنا واجب کفائی ہے۔ اب وہ علی کے بارے میں تو جسارت نہیں کر سکتا تھا، جو مرا تھا اس کے بارے میں بھی وہ عقیدہ رکھتا تھا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب وہ ایک بند گلی میں پھنس گیا، اب وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کا پھر کیا کام ہوتا ہے، جواب جب نہ ہے تو گالی گلوچ۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر تو اس بزم میں اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر تو اپنے شوہر کی اجازت اور مرضی سے آئی ہے تو اس پر لعنت۔ اس نے کہا میں جاتے جاتے ایک اور سوال پوچھ کے جاتی ہوں، جو جمل میں آئی تھی اپنی مرضی سے آئی تھی یا شوہر سے؟ حیدری یا حیدری، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ درود بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، سلونی کا دعویٰ تاریخ یہ بتا رہی جس نے بھی کیا ہے انہی قدموں پہ ذلیل ہوا ہے، انہی قدموں پہ ذلیل ہوا ہے۔ امیر کائنات نے سلونی کا دعویٰ کیا، جیسے میں نے عرض کیا، اور نبھایا بھی، اور کہا کہ پوچھو میں علی سے قبل اس کے کہ میں آپ سے اور آپ کے درمیان نہ رہوں۔ لیکن یہ تو امت کی بدقسمتی تھی اور لوگوں کا اپنا مقدر اور نصیب کہ انہوں نے اس بحر بے کراں علی مرتضیٰ سے اپنی علمی پیاس کو نہ بجھایا، بڑے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگ گئے۔ سعد بن وقاص اٹھا، پوچھنے لگا کہ اچھا اگر اس قدر آپ کے پاس علم ہے تو پھر بتائیے میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا اگر میں بتا بھی دوں تجھے تصدیق کیسے ہوگی؟ میں تو علم امامت سے بتا دوں گا اتنے ہیں، تجھے تصدیق کیسے ہوگی؟ پھر جھڑکی دے کے امیر کائنات نے فرمایا چپ ہو کر بیٹھ جا، آخری وقت رسول جب جا رہے تھے جو خبریں تیرے بارے مجھے بتا کر گئے ہیں یہ راز ابھی یہاں میں نہ اگلوں بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سعد جتنے بھی تیری داڑھی کے بال ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جتنے بھی ہیں، لیکن یاد رکھ اتنے ہی شیطان تجھ پر مسلط ہے۔ اسی کا بیٹا عمر بن سعد جو ہے وہ کربلا میں گیا۔ یہ سلسلہ ملاتے جائیے تاکہ پتہ چلے کہ قافلہ حسینی میں کون تھے اور قافلہ یزیدی میں کون تھے۔ اور آج بھی اگر عزاداری اور سید الشہداء اور ماتمداری اور پرساداری اور یہ چیزیں اگر کسی کو بری لگتی ہیں تو گویا وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کس خیمے میں کھڑے ہیں، کس قافلے کے ساتھ ہیں، اور ماتمداری کرنے والا بتا رہا ہے کہ ہم کس قافلے کے ساتھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو روکا نہ کرو، شاید یہ کوئی نئی بات آپ سن رہے ہو کسی مولانا سے، یہ روکنے والوں کو روکا نہ کرو۔ ان کے چہروں پہ جو نقاب ہیں وہ اوڑھنے، ان کے چہروں پہ جو نقاب انہوں نے اوڑھ کے رکھے ہوئے ہیں نا وہ نقاب الٹنے دیا کرو۔ عاشور اور محرم الحرام جہاں مظلوموں کو ایک طاقت اور قوت دیتا ہے،
جہاں مظلوموں کے لیے ایک درس ہے۔ یاد رکھیے عاشور اور محرم الحرام ظالموں کے چہروں کو بے نقاب بھی کرتا ہے۔ ہر سال محرم آنے سے پہلے اور محرم کے اندر کئی ایسے آپ کو ملتے ہیں جو پہلے بڑے ملت کے مسلح بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، سلونی کا امیر کائنات نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے نبھایا بھی صحیح، اس لیے کہ ہمارے جو ائمہ ہوتے ہیں وہ اللہ سے علم لے کر آتے ہیں، عالم علم لدنی ہوتے ہیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کائنات میں کوئی ایسی ضعیف کسی مکتب کسی مذہب کی روایت لے کر آؤ۔ میں ایک طالب علم ہوں، چیلنج کرنا مناسب نہیں ہے لیکن اپنے اساتذہ کے درس ہیں سنا رہا ہوں۔ کائنات کے کسی کتاب کی ضعیف روایت ہوتی ہیں نا، روایات ضعیف بھی ہوتی ہیں، روایات قوی بھی ہوتی ہیں، مضبوط۔ کائنات کی کوئی ضعیف روایت لے کر آؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہمارے 12 اماموں میں سے علی سے لے کے مہدی تک کسی نے سوال پوچھا ہو اور انہوں نے کہا ہو مہلت دے دے۔ کوئی ایک روایت، بھائی آپ کی کتابوں میں پتہ نہیں کتنی روایت، آج تک یہ نہیں نکال سکا ہے، آج تک ایسی روایت یہ نہیں نکال سکے کوئی ایک روایت۔ علی صاحب علم لدنی کا مالک ہے، علی علم وہبی کا اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، بڑا لطیف یہ واقعہ ہے۔ اصحاب کے مجمع میں مولا کائنات بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے کہ حروف تہجی میں سے کون سا ایسا حرف ہے جس کے بغیر کوئی کلام مکمل نہیں ہو سکتی، ایک جملہ بھی تشکیل نہیں پا سکتا، جس کے بغیر کوئی ایک جملہ بھی کوئی متکلم نہیں بول سکتا۔ اصحاب نے اتفاق کیا اس امر پر کہ وہ الف ہے۔ الف حروف تہجی میں سے وہ حرف تہجی ہے کہ جس کے بغیر کوئی متکلم اور کوئی انسان بھی ایک جملہ بھی نہیں بول سکتا۔ ہمارے ہر جملے میں الف موجود ہے، کوئی ایسا 1 منٹ 5 منٹ تو بڑے ہیں، 1 منٹ کی گفتگو بھی اس کلام کے ساتھ نہیں کر سکتا جس میں الف نہ ہو۔ اتفاق ہوا الف ایسا حرف تہجی ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتی۔ ان کا اتفاق ہونا تھا۔ علی مرتضیٰ اٹھے، علی مرتضیٰ نے کئی منٹوں پر مشتمل ایک ایسا خطبہ دیا جس میں الف نہیں تھی۔ حیدری، اور بتا دیا کوئی اور کلام کرنے سے عاجز ہو تو وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے سامنے الفاظ ہاتھ جوڑ کر کہیں ہمیں اختیار کرو وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ کئی منٹوں پہ مشتمل، اور یہ خطبہ موجود ہے میرے دوستو عزیزو، فعل بدی خطبہ دیا امیر کائنات نے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ معجزات میں سے ہے علی کے یہ خطبے، خطبات علی یہ معجزات علی ابن ابی طالب میں سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا حرف بتائیے کہ جس سے انسان کلام کرے اور وہ حرف بغیر نقطے کے ہو، ایسی کلام تشکیل دے جس میں ایسے حروف پائے جاتے ہوں جن میں نقطے نہ ہوں۔ اب حروف تہجی آپ کے سامنے ہیں، کتنے ایسے محدود سے حروف ہیں جو بغیر نقطے کے ہیں، با تا سا، سارے چونکہ عربی میں با کہتے ہیں، اردو میں اب بے کہتے ہیں، تو یہ سارے حروف کیا ہیں؟ نقطوں والے، بہت محدود قسم کے حروف ہیں جو نقطے کے بغیر ہیں۔ کہنے لگے کہ کوئی اسی بزم میں، بزم صحابہ میں ایسی کوئی کلام ہی تشکیل نہیں کی جا سکتی جو اس حرف پر مشتمل ہو، ان حروف پر مشتمل ہو جو نقطے کے بغیر ہوں۔ امیر کائنات پھر اسی بزم میں اٹھے
اور فعل بدیع خطبہ طویل اور عریض خطبہ بیان فرمایا جو ان حروف تہجی پر مشتمل تھا جو نقطے کے بغیر تھے، جو حروف تہجی نقطے کے بغیر تھے۔ اچھا، اگر کسی بڑے آج کے میرے اس مجمع میں یا سننے والے کہ کسی کوئی عالم فاہم یا کوئی بڑا کوئی اسکالر ہو اور وہ کہ یہ کون سی بات ہے، ذرا گھر جا کے تجربہ تو کرے، فقط اپنے بچے اور زوجہ کے ساتھ 1 منٹ کے لیے کلام کرے اور اس میں وہ حرف بھی اختیار نہ کرے جس میں نقطہ ہو اور الف بھی نہ لے آئے، پتہ چل جائے گا۔ اگر گنگا نہ ہو جائے پھر علی کا معجزہ نہ سمجھنا، نہیں بول پائے گا، یہ نہیں بول پائے گا۔ میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، جب وہ نہ بول پائے اور عاجز ہو جائے ایسی کلام کرنے سے، پھر علی کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہو جانا۔ علی علم کا پہاڑ تھا، علی کے سامنے آئے نا 10 افراد آتے ہیں مدینہ کے، سب افراد کا سوال ایک تھا، کہتے ہیں کہ علم افضل ہے یا مال؟ توجہ سے سن رہے ہیں نا میری باتوں کو؟ فرماتے ہیں 10 افراد آئے اور 10 لوگوں کا سوال ایک تھا، علم افضل یا مال؟ لیکن کیا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے علی مرتضیٰ، سوال ایک ہے، ہر ایک کے جواب میں علم کی فضیلت پر جو دلیل دی ہے وہ الگ الگ ہے، الگ الگ دلیل دی ہے۔ پہلا آیا، کہا علم افضل یا مال؟ حضرت نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم پڑھنے پڑھانے سے زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دوسرا آیا، مولا علم افضل یا مال؟ حضرت نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل؟ فرمایا مال کی آپ حفاظت کرتے ہو، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا آیا علم افضل یا مال؟ باب العلم علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے مال فرعونوں کی میراث ہے، علم انبیاؤں کی میراث ہے۔ چوتھا آیا مولا علم افضل ہے یا مال؟ حضرت نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے علم عاجزی دیتا ہے، مال فرعونیت سکھاتا ہے۔ مولا علم افضل یا مال؟ حضرت نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل؟ فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار ہے۔ پانچواں چھٹا آیا علم افضل یا مال؟ حضرت نے فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال دنیا میں رہ جائے گا، علم قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ یا علی، جواب دیتے رہے، جواب دیتے رہے۔ 10 لوگوں کو جب جواب دے لیا، فرمایا آپ تو 10 ہیں، خدا کی قسم، بڑا کمال کا یہ جملہ ہے علی مرتضیٰ کا۔ فرمایا آپ تو 10 ہیں، خدا کی قسم اگر اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے اور قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے وہ آتے رہیں اور علی سے یہی سوال پوچھتے رہیں، میں قیامت تک آنے والے سائل کو الگ الگ جواب بھی دوں گا اور علم کی فضیلت پہ قیامت تک الگ الگ دلیل دوں گا۔ حیدری عزیزو، علی مرتضیٰ ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے نہ کہتے تھے۔ کمیل ساتھ ہوتا تھا، جب وادی السلام میں آتے تھے نا، کوفہ سے تنگ ہو کر، کوفہ کے لوگوں کے سے تنگ ہو کر وادی السلام میں آتے تھے، سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے تھے انہا ہنا لعلما جما، کمیل یہ سینہ نہیں ہے، بحر علم ہے۔ آئے نا 2 صحابی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، علم کے بارے میں پوچھنے لگ گئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، 5ویں امام نے ارشاد فرمایا شرقا وغربا لن تجدا علما صحیحا الا من باب اہل البیت۔ آپ مشرق سے مغرب تک سفر کر لو، کائنات کا کونا کونا چھان لو، جہاں بھی چلنا ہے جانا ہے چلے جاؤ، اگر صحیح علم ملے گا تو ہم آل محمد کے دروازہ سے ملے گا، اور جو ہمارے دروازہ سے نہیں ملے گا کسی اور کے پاس سے ملے گا، وہ جہالت بھی ہے، ضلالت بھی ہے،
گمراہی بھی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ علم عظمت اور شرف اور بلندی اور انسان کی زندگی ہے۔ علم کیا کمال ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا العلم حیات والجہل ممات، انسان کی زندگی علم ہے اور موت کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اگر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ عالم۔ علم اور جہالت موت ہے۔ حضرت کے سامنے ایک صحابی آیا، کہنے لگا مولا اگر آپ کے سارے دشمنوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے اور آپ اپنے دشمنوں کا انتقام لینا چاہیں تو سب سے پہلے کسے ماریں گے؟ حضرت نے فرمایا سب سے پہلے میں جہالت کو ماروں گا۔ جہالت جس قوم میں ہے وہ قوم آج کی اصطلاح میں، آج کی زبان میں اپنے حقوق تک نہیں لے سکتی۔ عظمت عزت شرف یہ تو بعد کی بات ہے۔ آج جس قوم کے حقوق پامال ہوئے ہیں وہ قوم جہالت کی وجہ سے اپنے حقوق کو پامال کر بیٹھی ہے۔ شیعہ جاہل نہیں ہوتا۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتا، درود بھیجے گا بلند آواز سے، صلی علی محمد۔ شیعہ جاہل نہیں ہوتا، فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا اپنے اپنے مقام پہ عالم ہوتا ہے۔ آیا نا شامی ایک دفعہ مدینہ میں، چھٹے امام کا پوچھتا کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی ہوئی ہے، ایک درسگاہ ہے، اور صادق آل محمد کے شاگردان کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے۔ یہ جو اسپیشلائزیشن کی آج یہ چیزیں موجود ہیں، یہ اس زمانے میں صادق آل محمد نے رواج دیا تھا کہ یہ جابر ابن حیان کیمیا کا اسپیشلسٹ ہوگا، یہ حمران ابن اعین ریاضیات کا اسپیشلسٹ ہوگا، یہ حشام ابن حکم علم کلام اور تفسیر کا اسپیشلسٹ ہوگا۔ اسپیشلسٹ ہوا کرتے تھے۔ صادق آل محمد کے درسگاہ میں شامی آیا، آ کر کہتا ہے کہ میں نے صادق آل محمد سے چند سوال پوچھنے ہیں، درسگاہ کہاں ہے؟ بتایا وہاں حضرت درس دیتے۔ جب وہاں گیا نا، کہنے لگا کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ حضرت نے فرمایا پوچھ۔ شامی شام ابتدا سے اس وقت تک اور ظہور امام زمانہ سے پہلے تک کی جو علامات بتائی جاتی ہیں وہ مزاجن بنی امیہ رکھتا ہے۔ شام بنی امیہ کا مزاج رکھتا ہے، اور جو امام زمانہ سے پہلے اور پھر ان کے ساتھ جو فوجیں ہوں گی وہ 3 قسم کی فوجیں ہوں گی۔ ایک فوج جو امام کے خلاف جنگ لڑے گی اور سب سے پہلے وہی نکلے گی، وہ شام سے نکلے گی۔ تو شام کا یہ مزاج ہے اور اب تک یہ چلا آ رہا ہے۔ شام بنی امیہ کا مزاج رکھتا ہے۔ آیا یہ شامی حقد اور حسد اور بغض اور کینہ آل محمد میں بھرا ہوا تھا، کہتا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا سوال کر۔ اس نے سوال کیا، حضرت نے فرمایا قرآن سے پوچھنا ہے، حدیث کا سوال ہے، ریاضیات کا سوال ہے، کیمیا کا سوال ہے، بیالوجی کا سوال ہے، فلکیات کا سوال ہے، جو بھی سوال ہے پوچھ۔ اس نے کہا مجھے قرآن کے بارے میں سوال پوچھنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ شیعہ جعفر صادق جاہل نہیں ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ اس نے کہا قرآن سے مجھے سوال یہ پوچھنا ہے، جب امت میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہوگا؟ میزان کیا ہے ہمارے پاس، تاکہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو گروہ ہے یہ حق پر ہے اور یہ گروہ جو ہے وہ باطل پر، کوئی کسوٹی ہے ہمارے پاس؟ حضرت نے اپنے شاگرد حشام ابن حکم کو کہا اٹھ جواب دے۔ شامی نے کہا نہیں، میں آپ سے جواب لینے آیا ہوں، میرے سامنے شاگردوں کو کھڑا نہ۔ وہ اپنی اہانت سمجھنے لگا کہ جیسے آپ مدینہ میں بڑے استاد ہیں، میں بھی وہاں کا مفتی ہوں۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، شیعو جو آپ کے لیے ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ان غلبتہ غلبتنی، اگر تو میرے شاگرد پہ غالب آ گیا سمجھنا صادق آل محمد کو مغلوب کر لیا۔ میں نے ایسے شاگردان پیدا کیے ہیں جو میری بولتی بولتے ہیں۔ شامی سامنے حشام جب کھڑا ہوا اس وقت شامی جو ہے وہ خاموش ہو کر، حشام نے آگے سے سوال کیا اور واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، علم میں حیات ہے، علم میں زندگی ہے۔ قوموں کی زندگی علم میں ہے۔ قومیں مر جاتی ہیں، افراد مر جاتے ہیں جن کے پاس علم
نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ابھر کر آتا ہے، قوموں کی زندگی علم میں ہے، افراد کی زندگی علم میں ہے، خود علم کی زندگی کس سے ہے؟ توجہ ہے، خود علم کی زندگی کس سے ہے؟ آئیے نہج البلاغہ کے دہلیز پہ جھکتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے جب اہل بیت کے فضائل اور عظمت بیان کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، خدا کے لیے نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ خریدو، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو، اور میں مدارس دینیہ میں بھی عرض کروں گا نہج البلاغہ پڑھایا جائے۔ امیر کائنات نے وہاں جب اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے تو وہاں فرمایا اہل بیت کے بارے میں، ہم عیش العلم و موت للجہل، آل محمد اور اہل بیت علم کی حیات اور زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے۔ علم اپنی زندگی لیتا ہے آل محمد کی دہلیز سے، جہالت کی موت ہیں اہل بیت اطہار۔ عزیزو، علم اور معرفت کا جب فقدان ہو جائے، جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں، پھر اس وقت انسانی اقدار بھی پامال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ در حقیقت علم اور جہالت کی جنگ تھی کربلا میں۔ ایک طرف مجسمہ علم اور عمل تھا، عرفان کی مجسم شکل تھی، اور دوسری طرف شراب میں ڈوبا ہوا جاہل انسان، اس کو انسان کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یزید تھا۔ علم اور جہالت کی جنگ تھی۔ عزیزدارو، منزلیں طے کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حسین کا قافلہ جب پہنچا ہے نا، 8 ذی الحجہ کو احرام توڑے، مکہ کو چھوڑا، عاشق مکہ حسین نے کعبہ کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے مکہ کو چھوڑا۔ منزل شراف یا اشراف پہ جب پہنچے ہیں نا، عباس کو بلایا، اکبر کو بلایا، نوجوانوں کو بلایا، بلا کر کہا پانی جمع کر لیں، ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی، پانی جمع کر لیں، ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی۔ عباس نے آگے بڑھ کر عرض کی، مولا پانی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، آپ حکم دے رہے ہیں پانی جمع کر لیتے ہیں، ویسے حاجت تو نہیں ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اگلی منزل پہ کچھ میرے مہمان آنے والے ہیں، میں نے آج اس کی شہادت پڑھنی ہے جو روز عاشور تک دشمنان حسین کے صف میں تھا، اور روز عاشور کی ظہر سے پہلے پہلے وہ فرزند زہرا کی صف میں ہو آیا۔ فرمانے لگے اگلی منزل پہ میرے مہمان آنے والے ہیں، پانی جمع ہو گیا۔ حضرت نے قافلہ رواں دواں کیا، قادسیہ کی طرف آئے۔ منزل ذو حسم پہ جب پہنچے نا سید الشہداء، 1000 لشکر لے کر ہر آیا، وہاں ہر سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا ہر لشکر لے کر آ رہا ہے، 1000 لشکر آیا، پیاس سے بلک رہا تھا، فوجیوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے، زبانیں نکل چکی تھی، ہونٹ خشک تھے۔ ہر دشمن تھا لیکن جانتا تھا کریم ابن کریم کا بیٹا ہے حسین، آ کر کہتا ہے ہم پیاس سے مر رہے ہیں، کچھ پانی کا انتظام کر۔ حسین نے اپنے جانثاروں اہل بیت صحابہ کو کہا مشکیزیں اٹھا لو، ہر کے کسی ایک سپاہی کو بھی پیاسا نہ رہنے دینا، 1000 سپاہی کو پانی پلانا۔ پھر کہا اس کے اونٹوں کو بھی، گھوڑوں کو بھی پانی پلانا۔ اور حضرت نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا یاد رکھو یہ حیوان ہے، حیوان ایک دفعہ پانی نہیں پیتے ہیں، ایک دفعہ منہ لگاتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر منہ لگاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، ایک دفعہ پینے میں ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، نظام ہے حیوانات میں۔ فرمایا جب 4 بار وہ پانی کو منہ نہ لگائے نا اور پھر اٹھائے نا، اس وقت تک ان کے سامنے سے پانی نہیں اٹھانا۔ یہ حیوانوں کے لیے حسین انتظام کر رہے ہیں، حیوان بھی دشمنان حسین کے ہیں، پانی پلایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں رقم ہو جائے، حضرت دیکھتے ہیں کہ جب سب کو پانی پلایا جا رہا ہے نا
لشکر ہور کے آخر میں اس کے ایک سپاہی کھڑا ہے، علی بن قحطان اس کا نام ہے، علی بن طحان اس کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابھی ذہن میں سوچ رہا تھا جس ترتیب سے پانی پلایا جا رہا ہے مجھ تک آنے میں اتنی دیر ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ کہتا میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، سر میرا نیچے تھا، سر ایسے میں نے اونچا کیا نا، دیکھا میرے سامنے سید الشہداء پانی کا مشکیزہ لے کر کھڑے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں علی بن طحان پانی پی، مشکیزہ پکڑ۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ پیاس سے کانپ رہے تھے، میں مشکیزے کا تسمہ نہیں کھول سکتا تھا۔ سید الشہداء نے جب یہ میری حالت دیکھی نا، سید الشہداء نے مشکیزے کا تسمہ کھولا۔ علی بن طحان ہور کے سپاہی کو کہا تو منہ کھول، میں حسین پانی پلاتا ہوں۔ حسین نے پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلا دیا گیا، اونٹوں کو پانی پلا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حسین نے کہا جو پانی عباس بچ گیا ہے نا، یہ ان حیوانوں کے سموں پہ ڈال دو۔ گرمی کا سفر کر کے آیا ہے، مولا میں عرض کروں گا کچھ پانی اصغر کے لیے بچا لے، کچھ پانی اصغر کے لیے بچا۔ عزادارو، کیا معراج ہے مہمانداری کی اور میزبانی کی، کیا معراج ہے۔ کربلا میں حسین نے پانی مانگا، یہ میسج ہے، کربلا میں حسین نے پانی مانگا، کسی نے دیا نہیں، لیکن حسین نے مانگنے کے ساتھ یہ نہیں کہا کل میں نے بھی پلایا تھا، یہ نہیں یاد دلوایا حسین نے۔ کریم حسین، کریم کربلا کے درگاہ میں ہم آئے ہیں، یا اللہ حسین کے صدقے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ عزادارو، جب پیاس بجھ گئی، پانی پی لیا، نماز کا وقت ہوا، منزل جلدی سے گزر رہا ہوں، نماز کا وقت ہوا، ظہر کی اذان ہوئی۔ حسین نے کہا ہور تو اپنے لشکر کو نماز پڑھا، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا ہوں۔ ہور نے کہا نہیں مولا، آپ کے اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ اور میرے نادان دوست جو کہتے ہو ہور نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں، وہ بھی تو بخشا گیا ہے۔ نہیں میرے دوست، ایسی باتیں نہ کر، ہور نے تو اس وقت بھی حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی جب وہ دشمن بن کر آیا تھا۔ حسین کے اقتداء میں ہور نے نماز پڑھی، نماز ادا ہوئی۔ نماز کے بعد مذاکرات ہوئے، ہور کیوں آیا ہے؟ ہور نے کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، تجھے میں جکڑ کے گرفتار کر کے کوفہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا نہیں، کوفہ میں نہیں جاؤں گا، کہیں اور مجھے جانا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، کوفہ میں نہیں جاتا، جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو، بس یہ آپس میں گفتگو جاری تھی، ہور نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے لجام میں ہاتھ ڈالنا تھا، حسین نے کہا سکلت کا امو کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ہور نے جب یہ سنا نا، کہا عرب کو کوئی اور اس طرح میری ماں کا نام لیتا میں اس کو اسی طرح جواب دیتا، پر کیا کروں تیری ماں جو زہرا ہے، پر کیا کروں تیری ماں جو زہرا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہور جو دشمن تھا، کیا وجہ اس کا مقدر تبدیل ہوا؟ کہتے ہیں یہ جو سعادت اس کو ملی ہے، یہ ماں حسین زہرا کی دعا کا نتیجہ تھا۔ خیموں سے رونے کی آواز آئی، محملوں میں بیٹھی ہوئی بیویوں کی آواز آئی کہ ہمارے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈل گیا اور ہمارا عباس زندہ، اکبر زندہ۔ عزادارو، طے ہوا کہ مجھے کربلا جانا ہے، لیکن میں ساتھ جاؤں گا۔ اور ساتھ آ رہا ہے، کربلا لشکر پہنچا۔ روز عاشور جب ہوئی نا، اور میدان کربلا میں چل رہا ہے، ابن سعد کے پاس آتا ہے، منزلیں طے کر رہا ہوں جلدی جلدی۔ ابن سعد کے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے اتقاتل ھذا الرجل، کیا حسین سے جنگ کرو گے؟ حسین سے جنگ کرو گے؟ اور ابھی تک تیار نہ تھا۔ ابن سعد نے کہا جنگ ہوگی، اور جنگ بھی ایسے ہوگی، سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، دھڑ گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جواب سننا تھا عزادارو۔ ہور کے جسم میں کپ کپی تاری ہوئی، ہاتھ کانپنے لگ گئے۔ ابن سعد نے کہا ہور جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کوفے کا بہادر اور شجاع کون ہے، میں تیرا نام لیتا تھا، جنگ کا سن کے گھبرا گیا ہے؟ کہتا میں گھبرایا نہیں ہوں، تو نے کہا ہے کہ جنگ ہوگی، مجھے جہنم نظر آ رہی ہے۔
حسین کے خون میں ہاتھ ڈالنے سے جہنم مقدر ہوگا۔ بیٹے کو جلدی سے بلایا، گھوڑے کو موڑا، خیام حسینی کی طرف رخ کیا، بس آخری منزل روایت تمام، خیام حسینی کی طرف رخ کیا، خیام سے کچھ دور تھا۔ بیٹے کو کہا گھوڑے سے اتار مجھے اور مجھے ایسے لے کر جا جیسے مجرم جاتے ہیں، مجھے ایسے لے کر جا، میں زینب و ام کلثوم کے اجاڑنے کا سبب میں ہوں، حسین کے بیٹوں کو قربان کروانے کا موجب میں ہوں، سب سے بڑا مجرم میں ہوں، ان کو جکڑ کے کربلا کے صحرا میں لانے والا حر میں ہوں، مجھے مجرم بنا کر لے جا۔ کیسے میں مجرم بن کر جاؤں؟ حر نے اپنے بیٹے کو کہا میرے چہرے پہ کپڑا ڈال، یہ چہرہ اب دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ خیموں کے قریب آیا، حسین نے دیکھا، اکبر کو بلایا، عباس کو بلایا، قاسم کو بلایا، آؤ چل کے استقبال کریں، میرا مہمان حر آ رہا ہے۔ حر کو گلے سے لگایا، سر بلند کیا، کہا حر جو حسین کے دروازے پہ آئے سر نیچے کر کے نہ آئے، سر بلند کر کے آ، میں نے بھی تجھے معاف کیا، اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ حر نے رو کر کہا مولا جب میں نے آپ کی فرس کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا نا، اس وقت محملوں سے بیٹھی ہوئی بیویوں کے رونے کی آوازیں آئی تھی، اور جب تک مجھے زینب و ام کلثوم سے معافی نہ لے دے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ زینب کو کہا حر آیا ہے، زینب نے کہا حر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بیویوں نے معافی نامہ دیا، بس عزادارو آخری جملے، بیویوں نے معافی نامہ دیا۔ حر نے دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پوچھا مولا آج آپ کا دوست بن کر آیا ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ حسین نے کہا رو اس لیے رہا ہوں آج تو میرا مہمان بن کر آیا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کل جب میرے پاس آیا تھا میرے پاس پانی تھا، آج میرے بچے بھی پیاسے ہیں، مہمانداری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حر نے کہا مولا مجھے اذن جہاد دیجیے۔ حسین نے اذن جہاد دیا۔ حر نے بیٹے کو کہا بیٹا عقیر پہلے آپ جنگ کے لیے جاؤ۔ عزادارو آخری روایت، عقیر جنگ کے لیے گیا، بہت اچھا جہاد کیا عقیر نے۔ جب زمین کربلا پہ گرا نا عقیر حر کا بیٹا، بابا کو آخری سلام کیا، بابا میرا آخری سلام ہو۔ حر گیا ہے اپنے بیٹے کے لاشے پہ، دیکھتا ہے کیا حر کے بیٹے کا سر ہے، حسین کا زانو ہے، حسین پہلے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حر جھکا اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے، حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حر تو ضعیف ہے، ضعیف جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے۔ میں کہوں گا مولا تھوڑی دیر کے بعد ہم شکل پیغمبر اکبر گرے گا، آپ ضعیف، اکبر جوان، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوگا، کوئی صحابہ